بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوی. بھائی اسباب منع صرف پڑھ رہے تھے. 9 اسباب منع صرف ہیں، اس میں سے عدل اور وصف ہم پڑھ کے آئے. آج ہم پڑھیں گے تانیث. اما التانیث بالتاء، تانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما، شرط یہ کہ وہ نام ہو. كطلحة، بھائی تائے تانیث یہ اسباب منع صرف یا غیر منصرف کا سبب ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نام ہو، علم ہو، علم کے بغیر نہیں ہوتا. اور اس کے آخر میں تائے تانیثی ہو. تائے تانیثی گول والی ہوتی ہے. کون سی؟ گول والی، لمبی والی نہیں، جو وقف کے وقت ہا ہو جائے گی، طلحہ. ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ نام ہو اور اس کو تائے تانیث ہو. بھائی تانیث 2 قسم کی ہے، ایک لفظاً اور ایک معنن. ٹھیک ہے، تو وہ آگے خود ہی بتائے گا. اما التانیث بالتاء، ہاں تانیث تائے کے ساتھ. فشرط ان یکون علما، یہ کہ علم ہو، مؤنث ہو لیکن علم ہو. تب علم نہ ہوگا تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اس طرح معنوی، یعنی مؤنث معنوی بھی ہو. یعنی معنوی اس کو بولتے ہیں جس کو ایک تو معنوی 2 قسم کے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ کسی مؤنث کا نام ہو. ٹھیک ہے، بھلے اس میں کوئی علامت ہو ہی نہ، جیسے زینب. زینب جو ہے عورت کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی تانیث کی علامت نہیں ہے، عورت کا نام ہے. یا وہ معنوی جس کو عرب مؤنث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے شمس، شمس کو مؤنث پڑھتے ہیں. نار یا جہنم، اس کو بھی مؤنث پڑھتے ہیں. بھائی جیسے ہم کہہ پڑھتے ہیں سندھی بولے پنکھو، پنکھو مذکر ہے مؤنث؟ مذکر، اتھر کا نشانی. اس لیے کہ ہم اس کو مذکر پڑھتے تھے. بھت، دیوار مؤنث ہے مذکرہ؟ دیوار مؤنث ہے. بھت، بھت یہ بھت، ہاں یہ مؤنث ہے، اتھر کا نشانی. کیونکہ ہم سندھی لوگ اس کو مؤنث پڑھتے تھے. اسی کی طرح عرب لوگ بعض چیزوں کو مؤنث کہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ دونوں جو مؤنث ہو، چاہے کسی مؤنث کا نام ہو یا سمائی ہو، تو اس کے لیے 3 شرط ہیں. کون سے شرط ہیں؟ 3. ایک یہ ثلاثی ہو، یعنی 3 حرف والا ہو. کتنا حرف والا؟ 4 یا 5 والا نہ ہو. دوسرا شرط یہ ہے کہ ساکن الاوسط ہو، درمیان والا حرف ساکن ہو. تیسرا شرط یہ ہے کہ غیر عجمی ہو، یعنی عجمی ہو نہ ہو، غیر عجمی عربی ہو، عربی ہو، غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو. یہ تینوں شرطوں پائی جائیں گی تو پھر اسے منصرفہ پڑھنا بھی جائز، غیر منصرفہ دونوں پڑھنا جائز. ٹھیک ہے، دونوں پڑھنا جائز ہے. بھائی کیوں؟ بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ جو غیر منصرفہ ہوتا ہے اس میں 2 سبب ہوتے ہیں منصرف. کتنے سبب ہوتے ہیں؟ غیر منصرف کے 2 سبب ہوتے ہیں. تو 2 سبب ہونے کی وجہ سے یہ ثقیل ہو جاتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل، یعنی بھاری ہو جاتا ہے، ادائیگی میں بھاری ہو جاتا ہے. تو عربی کلام میں جو کسرہ ہے وہ بھاری ہے، تنوین بھی بھاری ہے، تنوین بھی بھاری ہے، کسرہ بھی بھاری ہے. تو اب بھاری پن ایک پہلے آ چکا ہے، اب دوسرا تنوین یا کسرہ دے کر ہم بھاری اور کریں تو ادائیگی میں مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے تنوین بھی نہیں دیتے، کسرہ بھی نہیں دیتے، تاکہ اس کی کچھ ہلکا پن پیدا ہو لفظوں میں. ٹھیک ہے، بھاری میں بھاری حرکت جو ہے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بعد میں ضمہ، اور فتح کسرہ ہلکا ہے، ادائیگی میں ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کسرے کو ہم نے فتح سے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو بھاری ہے اسی وجہ سے. اب جو حرف 4 والا نہ ہو، 3 حرکت والا ہو، کتنا؟ 3 حرفوں والا ہو، ثلاثی ہو، تو وہ
4 سے زیادہ ہلکا ہوگا زیادہ بھاری ہوگا؟ 4 زیادہ بھاری ہوگا اور 3 ہلکا ہوگا ایک. دوسرا یہ کہ درمیان والا جو حرف متحرک ہو وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے، جو ساکن ہوتا ہے اور زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے. دوسری ہلکا پن پیدا، ایک تو 3 حرف، دوسری ہلکا پن یہ پیدا ہوگی درمیان والا ساکن ہو گیا، یہ دوسری شکل ختم ہو گیا یعنی ہلکا پن ہو گیا. تیسرا یہ کہ عربی ہے، بھائی عربوں کے لیے عربی زبان زیادہ آسان ہوتی ہے عجمی استعمال کرنے کے، تو تیسرا بھی اس میں ہلکا پن پیدا ہو گیا. اب 3 اس لفظ میں ہلکا پن پیدا ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہلکا پن پیدا ہو گئے، 3 بھاری پن ختم ہو گئے. تو اس ہلکا پن کی وجہ سے ہم اسے منصرفہ پڑھیں گے، یعنی تنوین دیں گے کسرہ بھی دیں گے، کیونکہ اس میں بھاری ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو تنوین دے دیں کسرہ بھی دے دیں گے. ہم تو اس کو تنوین اور کسرہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ اس میں شکل تھا، اس میں شکل ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا شکل ختم ہو گیا، اس لیے ہم کسرہ بھی دیں گے تنوین بھی دیں گے. ایک اب اسے غیر منصرفہ کیوں پڑھیں گے؟ بھائی 2 شرط تو ہیں نا، ایک علمیت والا اور دوسرا مؤنث والا، دونوں شرط ہیں. میں نے 2 شرطوں کی وجہ سے منصرفہ پڑھیں گے اور ہلکا پن کی وجہ سے اسے بھاری پن ہلکا پن ہونے کی وجہ سے غیر منصرفہ پڑھیں گے. یہی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھتے ہیں. ثم المعنوی، پھر معنوی، ان کان ثلاثیا، اگر ثلاثی ہے، ساکن الاوسط، درمیان والا حرکت ساکن ہو، غیر اعجمی، یعنی عجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو، یجوز صرفہ و ترکہ، جائز ہے اسے منصرفہ پڑھنا اور غیر منصرفہ پڑھنا. کیوں بھائی؟ لأجل خفت، خفیف ہونے کی وجہ سے منصرفہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ووجود سببین، 2 سبب ہیں، اب تو غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. خفت کی وجہ سے منصرفہ پڑھا جائے گا، 2 سبب تو موجود ہیں نا بہرحال، تو غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. کا ہندن، اب ہندن ثلاثی ہے، 3 حرف، ثلاثی ہے، 3 حرفوں والا ہے، ساکن الاوسط بھی ہے، اور ہند جو ہے عربوں میں نام رکھا جاتا ہے، عربی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہندن پڑھنا بھی جائے، ہند پڑھنا بھی جائے. کاف حرف جارے کی وجہ کا ہندن، کسرہ بھی دے دیا، تنوین دے دیا. منصرفہ پڑھا غیر منصرفہ پڑھا؟ ہاں، منصرفہ پڑھا. تنوین بھی دی، کسرہ بھی دیا، تو یہ منصرفہ پڑھا تھا. اگر کا ہند پڑھا تو غیر منصرفہ، یعنی اسے دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس میں خفت ہے، خفت کی وجہ سے، ہلکا پن ہونے کی وجہ سے منصرفہ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ 2 سبب موجود ہیں، اس لیے سے غیر منصرفہ پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ کتنی چیزیں ہیں؟ ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور غیر اعجمی ہو. اب اس میں سے کوئی بھی اگر شرط گم ہو جائے، ثلاثی نہ ہو، تو پھر غیر منصرفہ پڑھنا واجب ہے، معنی جائز نہیں ہے. ہاں 3 حرفوں والا ہے لیکن ثلاثی اوسط نہیں ہے، درمیان والا حرف متحرک ہے، تو پھر غیر منصرفہ پڑھنا واجب ہے. یا عجمی ہے، ٹھیک ہے، عربی نہیں ہے، تو پھر بھی غیر منصرفہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ شکل پیدا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک ایک شرط یہ نکالے گا، ایک ایک شرط نکالے گا. ولا یجب وإلا، ایک الا ہوتا ہے مستثنا، یہ مستثنا نہیں ہے. الا سے پہلے اگر وا آ جائے تو مستثنا من کی ترکیب نہیں ہوئے. یہ ہے ان لا، ان لا، اگر نہیں تو، ہاں نہیں شرط یا نہیں بول، ان لا اگر یہ نہیں ہے تو. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی 3 شرط میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ان لا ہے، الا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان لا اگر ملا کے پڑھیں تو اسے الا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن مستثنا والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر الا سے پہلے واو آ جائے تو مستثنا والا الا نہیں ہوتا بلکہ ان لا ہوتا ہے. ان لا الا یجب
منعہ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو واجب ہے اسے غیر منصرفہ پر منع صرف کو پڑھنا واجب ہے. کا زینب، زینب میں کون سا شرط گم ہے؟ میں نے کہا نا ایک ایک شرط گم کرا. بھائی دیکھیں 4 حرف ہے، ثلاثی نہیں ہے. کیا ہے؟ ثلاثی ہے. ثلاثی نہیں ہے بلکہ رباعی ہے. پہلا شرط گم ہے، مانا ثلاثی والا شرط گم ہے. ٹھیک ہے. اب 2 شرط ہیں، زینب مؤنث بھی ہے اور یہ ہے، اور مؤنث بھی ہے اور نام بھی ہے. سقرا، سقرا کون سا شرط گم ہے؟ 3 حرفی ہے لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے، درمیان والا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. سقر جہنم کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ جہنم کا. اذ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب جہنموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اذ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، قرآن میں فی لکھا ہوا ہے لیکن سقر لکھا ہوا ہے، سقری نہیں لکھا ہوا. معلوم ہوا کہ قرآن نے اسے کیا پڑھا؟ غیر منصرفہ پڑھا، جر کی جگہ نصب دے دی. ٹھیک ہے. تو نماز اتنی اہم ہے بھائی. کچھ جہنم سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں پڑھے؟ بولے نماز نہیں پڑھی گی، یعنی جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا. لوگ پتہ نہیں نماز کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن جہنمی پہلا سبب بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو سقرا غیر منصرفہ، یہ جہنم کا نام ہے، مؤنث بھی ہے نام بھی ہے، دونوں سبب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ختم. ماہ و جور، ماہ الگ لفظ ہے، جور الگ ہے، یہ شہروں کے نام ہیں. ماہ میں کون سا شرط گم ہے؟ ثلاثی بھی ہے، ساکن الاوسط بھی ہے، لیکن یہ عجمی ہے، یعنی عجم کے 2 شہروں کا نام ہے. ماہ ایک شہر کا نام ہے، جور دوسرے شہر کا نام ہے، تو عجمی ہے، تو اسے غیر منصرفہ پڑھنا واجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایک ایک شرط گم کیا تو غیر منصرفہ پڑھنا واجب ہوگا. آئی سمجھ میں؟ کوئی اشکال رہا تو بتا دوں. نہیں ہے. ہاں. والتانیث، اب تانیث لفظی کی 2 قسم ہیں، 3 قسمیں بلکہ. ایک قسم گول تا والی، ایک الف مقصورہ، ایک الف ممدودہ. الف مقصورہ کیسے بولتے ہیں؟ ہاں جس کے ہاں جو الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اس الف مقصورہ کا کیا بولتے ہیں؟ جس کے الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اور جس کے الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمزہ. تو 3 قسمیں، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ. یہ لفظی ہے. الف مقصورہ اور الف ممدودہ دونوں جو ہیں مؤنث ایسے ہیں جو ایک سبب قائم مقام 2 سبب کے ہیں. الف مقصورہ یا الف ممدودہ ایک سبب قائم مقام 2 سبب کے. اگر یہ آ جائے تو دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. والتانیث بالالف مقصورہ، اور تانیث جو الف مقصورہ کے ساتھ کل کا ہوبلا. والممدودہ، اور ممدودے کے ساتھ کا ہمارا پڑھا جاتا ہے. ہمارا ای نہیں پڑھا جاتا. کیوں بھائی؟ کیونکہ غیر منصرفہ ہے. ٹھیک ہے. کاف حرف جا رہا ہے لیکن پھر بھی نصب دی جا رہی ہے، تو یہ غیر منصرفہ ہے. ممتنع صرفہا، منع ہے اس کو منصرفہ پڑھنا، یعنی غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. ممتنع صرفہ منع، اسے منع ہے غیر منصرفہ پڑھا جائے. البتہ کی معنی ہمیشہ، اس کو ہمیشہ غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. لأن الالف قائم مقام سبب، کیونکہ الف قائم مقام 2 سبب کے ہیں. والتانیث ولزومہ، ایک تو تانیث، دوسرا تانیث کا لازم ہونا، یعنی جہاں پہ یہ الف ہوگا تو یہ مؤنث ہوگا، تو یہ ہوگا 2 سبب ہیں، تانیث لزوم میں ہما، دونوں سبب موجود ہیں، اس لیے غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم جی. وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ، بھائی چوتھا سبب معرفت. فَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْ نَصْبَ الصَّرْفُ،
منہما الا العلمیت، نہیں ہے اعتبار منع صرف میں مگر علم۔ بھائی معرفے کہتے کیسے میں 7 کون سے علم ہو، ضمیر ہو، مضاف ہو، ترتیب سے مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، علم، معرف باللام، معرف بالندا اور علم، 7 ہو گئے۔ اور ایک کسی ایک کی طرف اضافت ہو، اس کی کسی ایک کی اضافت ہو، یہ ہے۔ ان میں سے ان 7 میں سے صرف علم ہی غیر منصرف کا سبب ہے اور معرفہ نہیں، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں؟ بھائی ایک بات ہے، مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، یہ تو مبنیات ہیں، کیا ہیں؟ اور ہم کس کا بحث پڑھ رہے ہیں؟ معرب کا پڑھ رہے ہیں۔ تو مبنی یہ الگ چیز ہے، معرب الگ ہے، تو یہ تو غیر منصرف ہو ہی نہیں۔ جب ہے ہی مبنی، ہمارے گراؤنڈ سے ہی نکل گیا تو یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد ہے معرف باللام۔ معرف باللام اگر غیر منصرف علیم باللام اگر داخل کر دیں تو وہ ویسے ہی منصرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسے الف لام داخل ہو ویسے ہی منصرفہ ہو جائے، تو غیر منصرفہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اور تیسرا ہے وہ ہے مضاف، کسی ایک طرف مضاف۔ مضاف کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اس کی غیر منصرف کو کسی کی اضافت کی جائے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ وہ خود بخود منصرفہ ہو جائے گا۔ اور معرف بالندا یہ جملہ ہے، جملہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، تو باقی ایک علم بچ گیا، تو علم ہی غیر منصرف کا سبب ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اما المعرفۃ، ہاں معرفہ، فلا یعتبر فی منع صرف، نہیں ہے معتبر منع صرف میں، منہا ان میں سے، الا العلمیت مگر علم ہی اس میں غیر منصرف کا بنے گا، اور کوئی بھی نہیں بنے گا جی۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ جمع ہو سکتا ہے غیر وصف کے ساتھ، یعنی وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، یعنی وصف کے ساتھ جمع ہوگا، ختم جی۔ وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، عجمہ من عربی نہ ہو، فشرطہ ان یکون علماً، یہ شرط ہے کہ یہ عجمی علم ہو، نام ہو، علماً فی العجمۃ، عجمیوں میں نام ہو، بعد میں بھلے عرب میں آ گیا ہو لیکن پہلے شروعات میں یہ عجمی ہو۔ اس کے لیے شرط ہے وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، 3 حرفوں سے زیادہ ہو، کہ ابراہیم، ابراہیم عجمی ہے، کیسے عجمی ہے؟ تبھی تک عربی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرب سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، آپ عبرانی تھے، کیا تھے؟ عبرانی تھے، تو ابراہیم 4 حرفوں سے زیادہ، تو یہ غیر منصرف ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے ثلاثی متحرک، درمیان والا حرف متحرک ہو، ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے، کا شطر ایک قلعے کا نام ہے، 3 حرف والا ہے لیکن درمیان والا حرف متحرک ہے۔ فلجام منصرف لعدم العلمیت، لجام یعنی لغام، جو گھوڑے کا بول رہا ہے لغام، وہ غیر منصرفہ ہے کیونکہ یہ علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، بھائی اسم ہے، نام نہیں ہے۔ آپ بولیں گے بھائی آپ بولتے ہیں اس کو لغام کو لجام بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بھائی نام اس کو بولتا ہے ذات معین پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے، 5 یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لغام، اس کو بولیں گے یہ کیا ہے؟ بولیں گے لغام۔ یہ کیا ہے؟ لغام۔ یہ کون بولا؟ یہ لغام، یہ بھی لغام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، میں بولوں عبد الکریم کون ہے تو آپ صرف اس پر ہاتھ رکھیں گے، یہ نام ہے، جیسے یہ عبد الکریم نہیں ہے، یہ عبد الکریم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لجام اسم ہے، نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کون سی شرط گمی ہوئی؟ علمیت والی، یعنی اسم ہے، علم نہیں ہے، ہر اسم علم نہیں ہوتا، لیکن علم اسم ہے لیکن ہر اسم علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی جامن لعدم العلمیت، ونوح منصرف، نوح منصرف، نوح عجمی ہے عربی ہے؟ عجمی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے گزرے تھے، ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، تو یہ غیر منصرفہ کیوں ہے؟ منصرفہ کیوں ہے بھائی؟ عجمی تو ہے، ایک شرط ہے ساکن الاوسط ہے، درمیان والا عرب ساکن ہے، یہ 2 شرط کی، ایک تو عجمی ہو،
دوسرا متحرک کا ہو سکتا ہو، درمیان والا حرف متحرک ہو تب بنے گا. ٹھیک ہے جی. بسکون الاوسط، کیونکہ لسکون الاوسط درمیان والا حرکت ساکن ہے. ختم جی. واللہ اعلم بالصواب. بیرو ڈیارہ. اما التانیث بالتاء، تانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما، شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کطلحہ جیسے طلحہ. وکذالک المعنوی، اور اسی طرح مؤنث معنوی. ثم المعنوی ان کان ثلاثیا، معنوی ایک شرط ہے کہ ثلاثی ہو. ساکن الاوسط درمیان والا حرف ساکن ہو، غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو. ٹھیک ہے. یجوز صرف و ترک، جائز ہے اسے منصرفہ پڑھنا بھی غیر منصرفہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. لأجل خفتی و وجود سببین، خفیف ہونے کی وجہ سے اسے منصرفہ پڑھنا جائز ہے. ووجود سببین، اور دو سبب ہونے کی وجہ سے اسے غیر منصرفہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ ہندن، ہندن پڑھنا بھی جائز ہے، ہندہ پڑھنا بھی جائز ہے. الا اگر ایسا نہیں ہے، یجب منع ہو، واجب ہے اس کے غیر منصرفہ پڑھنا. منع غیر منصرفہ پڑھنا. ٹھیک ہے. کزینب، چار حرفی ہے بھائی. سقر درمیان والا حرف متحرک ہے، ساکن نہیں ہے بھائی. ماہ جور یہ عجمی ہے، غیر عجمی نہیں ہے. والتانیث بالالف مقصورہ، اور تانیث الف مقصورہ کا حبلا. والممدودہ کا حمراء. ممتنع صرفہ، صرف پڑھنا صحیح نہیں ہے، منصرفہ پڑھنا صحیح اس کو نہیں ہے، یعنی غیر منصرفہ پڑھا جائے گا. البتہ ہمیشہ. لأن الالف قائم مقام سببین، کیونکہ الف قائم مقام ہوتا ہے دو سبب کے. التانیث و لزوم ہو، تانیث اس کا لازم ہونا. ختم جی. واما المعرفات، ہاں معرفہ، فلا یعتبر فی منع صرف منہا الا العلمیت، نہیں ہے اعتبار منع صرف ہونے کا مگر علم، علم ہی غیر منصرفہ بنے گا. ویجتمع غیر وصف، اور جمع ہوگا وصف کے علاوہ، یعنی وصف سے جمع ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. واما العجمۃ، عجمۃ اور عجمہ، فشرط ان یکون علما، اس کا ایک شرط ہے کہ وہ علم ہو. فی العجمۃ، عجمیوں میں ہو اور اجمی ہو. والزائد علی ثلاثۃ احرف، اور تین حرفوں سے زیادہ ہو. کہ ابراہیم. او ثلاثین، یا ثلاثی ہو. متحرک الاوسط درمیان والا حرکت حرف متحرک ہو. کا شطرہ، جیسے شطرہ. فلجام منصرف لعدم العلمیت، لجام جو ہے لگام منصرفہ ہے، علمی نہ ہو، علم والا شرط اس میں نہیں ہے. ونوح منصرف، نوح منصرف ہے. لسکون الاوسط درمیان والا حرکت سے ساکن ہے. واللہ اعلم بالصواب.